سنو میں ذاتی کردار کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں اور خاندانی نسب و وجاہت میں تم سے اعلیٰ ہوں۔ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، کیا میلاد کا ثبوت نہیں ہے؟ دیکھو میرے دوستو، یہ ایک سازش ہے اور یہ میں دکھی دل سے کہوں گا یہ المیہ ہے۔ جس ذات کو راضی کر کے خدا کو راضی کیا جاتا اسی کی عقیدت کو اگر مشکوک بنا دیا جائے، مجھے بتاؤ کہ سعودی عرب نے حال کے اندر بھی یوم نہیں منایا عید الوطنی؟ تو تمہارے باپ کی شریعت تھی؟ وہ لال مال والے کو ممبر سے گھسیٹ کر نیچے اتارا جائے۔ پوچھے عبد الرحمن سلیس کو کس نے اجازت دی عید الوطنی منانے کی؟ جب تمہارے قبضے کے علاقے پر عید الوطنی ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کے قبضہ کائنات پر ہے، ان کی بھی عید المیلاد نہیں ہو سکتی۔ میں پوچھتا ہوں سعودیہ کے ٹٹوؤں سے کہ ٹٹوؤں بتاؤ کہ جب وہ عید الوطنی کرتے ہیں تو تمہاری زبانیں گم کیوں ہو جاتی ہیں؟ اپنے آپ کو ریڈیس کہتے ہو؟ عید الوطنی پر فتویٰ کیوں لگایا؟ عبداللہ بن باز نے اس پر فتویٰ کیوں لگایا؟ آج اگر اخبار میں آپ بیان دے کہ ہمارے سنی عالم کو گالی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ شہزاد مصطفیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے، میں نے کہا شہزاد مصطفیٰ کے جملے تجھے سخت لگے ہیں، اس نے جو پورے روئے زمین کے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور مسلمان جو حضور کی عقیدت احترام میں محبت میں میلاد اور حضور کا ذکر کرتے ہیں، میلاد میں اور کیا ہے؟ قرآن تو پڑھا جاتا ہے، حدیث تو پڑھی جاتی ہے۔ اگر مسجد نبوی کے منبر پر فہد کی تعریف کی جائے، عبداللہ کی تعریف کی جائے، مرے ہوئے اس اندھے مفتی کی تعریف کی جائے تو بدعت نہیں، اور منبر پر مصطفیٰ کی تعریف کر دی جائے تو بدعت ہے۔ تو امریکہ کے مسلمانوں تمہیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ ابھی سرکار کے گھر کو گرانے کی سازش وہاں پر ہو رہی ہے۔ ہم تو پاکستان کے اندر ان کے پالے ہوئے خنزیروں کو تو جھیل رہے ہیں، ہم طالبان جن کو فنڈنگ یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بڑی قوت ہے، آپ ویب سائٹ کے ذریعے احتجاج کے ذریعے اس پر آواز کو بلند کریں کہ اگر گرانا ہے تو اس کو گراؤ جس کو پہاڑ پر بنایا ہے، اس کو گراؤ۔ حضور علیہ السلام کی مولودگاہ کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے، اخباروں میں آ رہا ہے، کبھی گنبد کی سازش ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا تم امریکہ والوں تم سے پوچھے گا، تمہارے پاس نیشنلٹی تھی، تمہارے پاس عہدہ تھا، تمہارے پاس اختیار تھا، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو بہت برا حال دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ ہم تو الحمدللہ ان شیطانوں کے سامنے جان ہتھیلی پر لیے کھڑے ہیں اور آج بھی کراچی سے لے کر خیبر تک کہہ رہے ہیں کہ چیر دیں گے اسے جو حضور علیہ السلام کے مقام کی طرف نہیں نظر آنے گا۔ اور یہ قانونی حق بھی ہے۔ خیر میں اس بات کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ نشے مشے ہٹائیں، نہ میری عزت کریں نہ خانہ کعبہ کے امام کی عزت کریں، عزت کریں رسول اللہ کی کریں۔ انہی کی نسبت سے آپ آگے چلیں، انہی کی نسبت سے آپ آگے چلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی بزرگی کو آپ دیکھیے۔ میری ماں کہتی کہ میں نے دیکھا وہ عرش والا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ یساریونک فی ہوا، عربی کا ترجمہ کریں تو جاذبیت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ اللہ یساریونک فی ہوا، حضور آپ کے دل میں خواہش آتی نہیں، رب پوری جس کو سب جس کی رضا چاہ رہے ہیں وہ رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اب آپ سنیے، یہاں پر میں ایک مشہور آیت سورہ احزاب کی پڑھتا ہوں کہ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے آئے، غیرت ایمانی میں سنیے، دل کو جلائیے، جب تک دل حضور کی محبت میں جلے گا ایمان رہے گا۔ جب دل حضور سے اجنبی رہ جائے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی سجدہ مقبول نہیں، کوئی روزے مقبول نہیں، کوئی بخاری پڑھنا پڑھانا مقبول نہیں، دین کی کوئی شے مقبول نہیں۔ صحابہ کی ادائیں کیا ہوتی تھی؟ سبحان اللہ، ذکر سے جدا کیسے نہ کرا، اس لیے داڑھی تو بڑھ گئی لیکن ایمان نہ بڑھا۔ ایمان اس کا بڑھے گا جو ذات میں فرق کرے گا، ذکر میں ایک سمجھے گا، ذات میں فرق کرے گا، ذکر میں ایک سمجھے گا۔ خدا کا ذکر ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا میں خود اس کو رات کو سونے سے پہلے نا جب سنو ہو رہی نا سنو تو تم اس کو روک بھی نہیں سکتے، لیکن کھڑکی سے تھوڑا سا آنکھ نکال کے دیکھنا کہ کیسے طاقت والا رب ہے، دیکھو کیسا برسا ہے۔ سمندر کے کنارے پر جانا جہاں پر تمہیں کنارہ نظر نہ آئے اور بڑے سمندر کو دیکھنا اور سوچنا اگر میں اس میں چھلانگ مار دو بچوں گا کیسے، تو کہا وہ رب کتنا طاقتور ہے جس نے اس کو زمین سے اٹھا ہوا ہے، جس نے اس کو پھر آسمان کو دیکھنا، اس سے توحید تمہاری مضبوط ہوگی۔ آسمان کو دیکھنا، دور تک دیکھنا، اے
तुम्हें उसका सिरा नजर नहीं आएगा। तो कहना वो रब कितना ताकत वाला है कि बगैर सुतून के इसको खड़ा किया। बड़े बड़े पहाड़ों को देखना, जब जहाज में सवारी करो तो उस कायनात को देखना, कहना कि फिर वही रब मुस्तफा की तारीफ करता है। मुल्ला जिसको तू सजदा कर रहा है ना, वही रब मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। और तू जिसकी तौहीद बचाने के चक्कर में लाल रुमाल पहन रहा है ना, वही रब मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। मैं रब होकर, देखो कोई शर्क मेरे कुछ भी नहीं, हम तो हुजूर के जिक्र को नहीं जानते थे, मैं ऐसा जिक्र है जो मैं खुद करता हूँ। तो जब खुदा खुद जिक्र करके खुश हो तो हम मुस्तफा का जिक्र करें तो नाराज क्यों हो? लेकिन तुझे नाराज जरूर करेंगे, तुझे नाराज जरूर करेंगे, इसलिए कि खुदा को राजी करने के लिए फिरौन को तो नाराज करना पड़ता है ना। खुदा को राजी करने के लिए तो कारून को नाराज करना पड़ता है। तो हम कारून और नमरूद को राजी करने के लिए तो नहीं पैदा हुए, हम तो खुदा को राजी करने के लिए, और खुदा मुस्तफा के जिक्र के लिए राजी नहीं होता। यही तो बड़ा है। और खुदा तो मेरा मुस्तफा के जिक्र के राजी नहीं होता। और आप सुनिए यहाँ पर इब्ने क़य्यिम ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा युसल्लूना अलन नबी, रब दुरूद पढ़ता है। फरमा दुरूद माना नहीं होगा यहाँ पर। इब्ने क़य्यिम ने जलाल फाहम में लिखा 10 वजूह से रद्द किया उसने। फरमा यहाँ पर माना रहमत कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर माना दुआ कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर माना दुरूद कभी नहीं हो सकता। और दलील लाया, उससे किसी ने पूछा हजरत आपके नजदीक माना क्या है? ताज़ीम। उसने लिखा ताज़ीम। फरमा माना यह होगा कि रब खुद महबूब तो उनके तानों पर नजर न रख, ये अर्श वाला रब तेरी ताज़ीम करता है, मेरे फरिश्ते तेरी ताज़ीम करते हैं। कहते ये तो रब कमजोर हो गया। मैंने कहा गधे कमजोर नहीं, ये महबूबी है। दाढ़ी रखने से पहले किसी मुर्शिद से चिराग लगवाता, दाढ़ी पर सारा जोर दे दिया। 8 रकात तरावी पर रुकू में जाते वक्त रफ़ा देना आमीन। मैंने कहा जितना जोर से तू वलद दालिन के बाद आमीन कहता है, उसका आधा हिस्सा हुजूर के इश्क पर लगाता तो आमीन भी फरिश्ते सुनते। रब ताज़ीम करता है, रब। आप देखो यार किस रब को आप सिजदा कर रहे हैं। देखिए आपकी पेशानी पे माशाल्लाह सिजदे का निशान है, अल्लाह नमाज़ कबूल फरमाए। तो जिस रब को आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, वो रब हो कर मुस्तफा की ताज़ीम कर रहे हैं। जिस रब के लिए तो हमसे झगड़ रहे थे, नहीं हुजूर का जिक्र नहीं, रब नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जिस रब के लिए झगड़ रहे थे वो रब ही आगे आके मुस्तफा का, और उससे शिर्क नहीं होता, उससे वो खुश होता है, तौहीद मजबूत होती है। तौहीद मजबूत मुस्तफा। और इमाम बुखारी ने यही माना बुखारी शरीफ में लिया। मैं हैरान हूँ ये बुखारी कैसे पढ़ाते हैं। बुखारी शरीफ में जब आयत दुरूद पहुंची ना वहां पर तफसीर में, तो ये माना सुनिए और मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ सिर्फ इस सबक के लिए। सुनिए, मैं बार बार 100 दफा आपके पाँव को भी पकड़ कर मुझे, अगर आपके पाँव को पकड़ कर भी अगर मुझे बैठना हो और आपके जूतों को अपने टोपी से अगर संवारना भी मुझे पड़े तो मैं संवारूंगा, इस बात के लिए कि जागो इश्क मुस्तफा की फिक्र करो, चिराग को समझो, इसकी इबादत करो। मैं तुम्हें कब्जा करने नहीं आया। मुरीदीन तो आपको ये शेख ही करेंगे, यही बुजुर्ग करेंगे। मैं तो इनका खादिम होकर सिर्फ की बात कर रहा हूँ। इस आस्ताने की असल दौलत मोहब्बत रसूल है, उसको लेकर जाओ, उसकी हिफाजत करो। यहाँ पर मैं आपसे कोई चंदा लेने नहीं आया, कोई माल लेने नहीं आया। वल्लाह बिल्लाह वो बहुत बड़ा लांती होगा जो हुजूर का जिक्र करते हुए झूठ बोल रहा हो। मैं पैसा लेने नहीं आया, इनकी बात याद दिलाने आया हूँ कि हुजूर की मोहब्बत को बचा कर, अपने बच्चों में बचा कर रखो, अपनी औलादों में बचा कर रखो। इमाम बुखारी ने क्या खूबसूरत माना बुखारी किताब तफसीर में कर दिया। फरमाते रब दुरूद कैसे पढ़ता है, कैसे दुरूद पढ़ता है। फरमा सलातुल्लाह, अल्लाह का दुरूद पढ़ना, सनाउहू, मुस्तफा की सना करना, मुस्तफा की। आज तक तो तुमने ये सुना था सना रब की होती है, लेकिन ये लफ्ज़ मुस्तफा के लिए बोला जाता है। रब के लिए बोला जाए तो बहैसियत माबूद के है, मुस्तफा के लिए बोला जाए तो महबूब के है। बोला सना ही जाए। एक बाबी तर्जुमा कर, अल्लाह तारीफ करता है। मैं अल्लाह बुखारी में सना लिखा, सना तू बोलेगा, ये कीड़ा को उसका तू निकाल, तू बोलेगा सना, ये सना तुम रब की सना करते हो, रब मुस्तफा की सना है। इमाम बुखारी कहते
فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے جس کی حد کوئی نہیں جانتا، وہ سب بیٹھے خاموش ہوتے ہیں اور رب اپنے شائن شان کے بدر ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، حضور کے ذکر سے کبھی اجنبی نہیں ہونا، کبھی اس کو غیر ضروری نہیں سمجھنا، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ حضور کے ذکر سے شاید کوئی خطرہ ہو جائے گا، کوئی میری نمازیں خطرے میں آ جائے گی۔ یہ خطرہ خود یہ شیطانی خیال ہے۔ جس دن تمہارا دل نعت کی محفلوں میں لگے اور صرف حضور یاد رہے اور تم یہ سمجھ جاؤ کہ حضور سے محبت ہی خدا سے محبت ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایمان مقبول ہو گیا۔ اپنے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت کرو، تبلیغی جماعت، غیر مقلدین، ان فتنوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ لوگ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اہل سنت کی مجلس ہے، اہل سنت کی محفل ہے، فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس بزم میں، جس سلسلے میں حضور کی محبت ہی اصل دین ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ اگر کسی کو شک ہو تو میں کہتا ہوں ابھی سعودی عرب فتویٰ لکھ کر بھیجے کہ جو میلاد کرتے ہیں مسلمان، اور جناب یاد سورہ کے مسلمان، وہ لکھ کر بھیجے گا آگے سے کافر ہے، تو جو ہم کو کافر کہے تو ہمیں اس کو مسلمان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، آپ مانو یا نہ مانو، حق یہی ہے۔ اور سب سے بڑی فرقہ واریت کہاں پر ہو رہی ہے آپ خود سمجھتے ہیں، جہاں زبردستی آپ کو قرآن کا ترجمہ ٹھونسا جاتا ہے، زبردستی آپ کو رسالے دیے جاتے ہیں۔ ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے، ہم عشق رسول کی بات کر رہے ہیں۔ تمہیں فتویٰ دینا تھا تو 360 اور ایشو تھے وہاں دیتے، ساری امت گلی گلی کوچے کوچے پوری دنیا اسلام حضور کا ذکر کر رہی، تیرے کو مرچی کیوں لگ گئی؟ ہم تو یہ پوچھ رہے تجھے مرچی کیوں لگی؟ عراق میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا، جب تمہیں کچھ نہیں ہوا اب مرچی کیوں لگی؟ میں نے کہا تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم فتویٰ جاری کرتے، بہت اچھی بات ہے، عشق رسول صحابہ کی دولت ہے، قرآن کی دولت ہے، لیکن تم نے عشق رسول کے خلاف بات کر کے تم بے نقاب ہو گئے۔ ہمیں کعبے کی محبت بھی ہے تو حضور کی وجہ سے، ہمیں اس مصلی سے پیار بھی ہے تو حضور کی وجہ سے، شہر سے بھی پیار ہے تو حضور کی وجہ سے، زبان سے بھی پیار ہے تو حضور کی وجہ سے، باقی قسم ابو بکر سے پیار ہے تو مصطفیٰ کے لیے، علی سے پیار ہے تو مصطفیٰ کے لیے، صحابہ سے پیار ہے تو مصطفیٰ کے لیے، اور مجھے کہنے دیجئے خدا پر بھی عقیدہ ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، مصطفیٰ نے کہا یہ لا شریک ہے، مصطفیٰ نے کہا یہ وحدہ ہے، رب کو بھی ہم نے مانا تو مصطفیٰ ہی کی زبان سے۔ اللہ آپ کی اس مجلس کو قبول کرے اور مجھ جیسے ایک عام گئے گزرے آدمی کے چند کلمات اگر اس میں کوئی کوتاہی تو معاف فرمائے، لیکن یہ عشق کی مجلس ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس نعت کے بعد کسی تقریر کی کوئی ضرورت پڑے، بلکہ ان بزرگوں نے جو نعت پڑھ دی ہے یہ خود اپنا ایک پیغام ہے۔ اللہ میری بھی، مجھ گندے کی بھی گناہوں کو معاف کرے اور آپ کی بھی گناہوں کو معاف کرے، اس گھر میں اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ایک بات اور گفتگو ختم، ذکر مصطفیٰ کو رسمی نہ سمجھنا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ملائیت سے ہٹ کر آپ سے بات کروں، سبحان اللہ، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تقریری ڈھنگ منگ نعرے اشارے اپنی انا سے ہٹ کر کچھ میں نے کوشش کی ہے۔ آپ بھی تھوڑی کوشش کریں کہ اس ذکر کو اس مجلس تک نہ رکھیں، گھر تک لے کر جائیں۔ اللہ مجھے بھی اس میں استقامت دے دے، آپ کو بھی استقامت دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔